ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب انجینئر سمیع اللہ صاحب. ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں جو مولانا مفتی محفوظ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, ان کا سٹینڈ جو ہے, ان کا جو سٹینس جو ہے اس خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ٹورڈ کہ وہ بڑا فرم اور بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے, which should be like that way though. وہ کسی قسم کی کوئی گفتگو ہے یا کسی قسم کی ٹاک ہے کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات جو ہیں اس آدمی کے ساتھ کرنا نہیں چاہ رہے. اس کی بہت سی ریزن انہوں نے دی ہیں. پچھلے دنوں ان کی پریس کانفرنس بھی تھی اس بارے میں. یہ کویشچن کرتے ہیں کہ سر انجینئر صاحب, پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کو ایک جگہ پہ بٹھانے کا کس نے یہ کردار ادا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاور صاحب آپ کو اور جو معزز مہمان یہاں پر اسکرین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ناظرین ہیں, میں ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں. اور سلام کے بعد جیسے آپ نے بات کی اور اپنے انٹرو میں بھی بات ڈسکس کی اور اس معزز مہمان نے بھی بات ڈسکس کی کہ ہمارا موقف جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے. ہمارا موقف بالکل اصولی ہے اور ہمارا موقف جو ہے وہ روز اول سے اس فتنے کے خلاف یہی ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے. اور آپ اس بات سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاسی بالغ نظری کا اور ان کی میچورٹی لیول کا اور سیاسی سوچ کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنا دور اندیش آدمی ہے. اس نے تقریباً کوئی 12-13 سال پہلے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے اور یہ مہرا ہے اور ان کے لیے مختلف طریقوں سے ٹیکٹکس سے سیاست میں ہیرو ثابت کرنے کے لیے ان کو لایا جاتا ہے اور مختلف ادارے اور مختلف لوگ جو ہیں اس کی پشپناہی ان کو حاصل ہے. تو ہمارا بالکل سیدھا سادہ سٹانس ہے اور اصولی موقف یہی ہے کہ ہم مذاکرات بالکل چاہتے ہیں. ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم آئینی لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو اور مذاکرات کا بالکل دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں بھی. لیکن ہم مذاکرات چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے دباؤ میں آ کر ہتھوڑے کے بلبوتے پر مذاکرات قابل قبول ہم نہیں کرتے. ہم کسی ادارے کے دباؤ میں آ کر مذاکرات نہیں کرنا چاہتے جس سے ہماری سیاسی, جس سے ہماری ملکی, جس سے ہماری آئین کا اور معیشت کا اور ملک کا ستیاناز ہو جائے. اس طرح فیصلے ہم بالکل نہیں کر سکتے کیونکہ ہم عوامی لوگ ہیں اور ہم سیاسی لوگ ہیں. ہم عوام میں جائیں گے, عوام کو ہم کل کیا کہیں گے؟ ہمیں ووٹ دیتا ہے لوگ, ہم ان کو کیا بولیں گے کہ ہم نے اس بندے کے ساتھ جو سیاسی آدمی بھی نہیں ہے. پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان سیاسی آدمی ہے یا نہیں ہے؟ سیاسی آدمی کے ساتھ مل کے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے آباء و اجداد جس بندوں نے ان کو لانچ کیا ہے, انگریز سامراج کے دباؤ کو ہم نے تسلیم نہیں کیا, تو ان کے یہ زرخرید جو غلام ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کرتے بلکہ ہم ہتھوڑے کے دباؤ پر اور ہم کسی عالمی دنیا کے ایجنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں چاہتے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں اور پورے ملک میں ایک ہی دن پر ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن ہو جائے. لیکن ہم عدالت میں بھی گئے, عدالت نے ہمیں نہیں سنا. کہتا ہے کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل کرو. یار آپ کو ایک بندہ کہتا ہے کہ اسمبلی تحلیل کرو, آپ اتنا پاگل ہو, اتنا بیوقوف ہو کہ کسی جرنیل کے بلبوتے پر آپ جو ہے اسمبلی کو تحلیل کرو گے. اس کے بعد پھر آپ آئینی لوگوں سے مطالبہ کریں گے کہ آپ آئین کو مانو. پہلے آپ غیر آئینی بندے کو جس کا کام نہیں ہے ان کا مشورہ مان کے یہ بات کرتے ہیں, یہ سٹیپ اٹھاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ آئین کو فالو کرو. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہم نے فل کورٹ کا مطالبہ کیا ہے کہ فل کورٹ بنے. ٹھیک ہے, جو فل کورٹ فیصلہ دے گی وہ ہمیں قابل قبول ہوگا. لیکن سپریم کورٹ نے یک طرفہ فیصلہ کیا, تو اس وجہ سے اس سلسلے میں پارلیمان جو ہے وہ حرکت میں آئی. ہم نے قراردادیں اور قانون سازیاں پاس کی تو سپریم کورٹ نے قانون سازیوں کے خلاف فیصلے جاری کیے. پارلیمان آئین کا خالق ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمان آئین کا خالق ہے, اور سپریم کورٹ ان کا ایک ذیلی ادارہ ہے, آئینی ادارہ ہے. تو مسلسل سپریم کورٹ جو ہے پارلیمنٹ کو نظر انداز اور بے توقیر کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ کیا نیازی سیاسی آدمی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو میں نے بتایا جس طرح کہ نیازی سیاسی آدمی ہے ہی نہیں.
جس سے بات کی جائے وہ پاکستان کے سیاست کا غیر ضروری عنصر ہے جس کو جیل میں ہونا چاہیے. ہاور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ آئین کا بھی کہہ رہے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ مہا چور ہے یا نہیں ہے, ملک کو اس نے لوٹا ہے یا نہیں ہے, عالمی دنیا میں ملک کو پاکستان کو تنہا کیا یا نہیں کیا, پاکستان کے اندرونی اور بیرونی طاقتوں کے ایجنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کتنے ایسے فیصلے کیے, کشمیر کو کس نے سودا کیا, معیشت کا پٹا کس نے بٹایا. یہ ملک کے خلاف جو ہے نا یہ ایک سازش ہے اور ایک گہری سازش ہے جس کو صاحب حکومت آپ کی ہے سر, اگر وہ چور ہے یا اس نے جو بھی کیا ہے اس کے جو گناہ ہے اس کی سزا جزا جو ہے حکومت آپ کے پاس, آپ سر دیں اس کو, کس نے روکا ہے آپ کو؟ ہاور صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ مجھے کوئی کورٹ نہیں بلا سکتی, الحمدللہ ہمارے حکومتوں میں وہ روزانہ کورٹ کا چکر مار رہے ہیں. اس کا وجہ کیا ہے؟ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, لیکن ادارے بھی اپنے ذمہ داری تو ادا کرے نا, وہ بھی فیصلہ تو کرے نا. ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ یہ بندہ چور ہے, ثابت شدہ چور ہے, گڑیاں اس نے چوری کیے, ہار اس نے چوری کیے, انگوٹھیاں اس نے چوری کیے, اس کے علاوہ فورن فنڈنگ اس کو ہوئی ہے, بہت ساری مائننگ ڈپارٹمنٹ بلین ٹری, سونامی, مالن جوا اسکینڈل, کتنے اسکینڈل ان کے نام پہ آئی. لیکن ابھی تک جو ہے نا یہ لوگ, آپ کو پتہ ہے ہاور صاحب کہ ایک سیاسی عدم استحکام یہ کی فضا ہموار کرنا چاہتے ہیں. اور جب کسی ملک میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2014 میں اس نے دھرنے شروع کیے, ایک مستحکم معیشت کے خلاف اس نے دھرنے دینے شروع کیے, اور اس نے معیشت کو اور پاکستان کو کہاں پر کھڑا کیا. تو یہ جب ان کی سیاسی عدم استحکام یہ جب لاتے ہیں, پھر کہ اس کے بعد ملک جو ہے معیشت بھی اس کا سنبھل نہیں ہو رہی ہوتی, تو اس کی وجہ سے ملک تباہ ہوتا ہے. تو ہمارا صرف طریقہ کار اور حکمت عملی سے اختلاف ہے. اور کیا الیکشن سپریم کورٹ کا کام ہے یا الیکشن کمیشن کا کام ہے؟ یہ سپریم کورٹ کا تو کام نہیں ہے. اور کیا الیکشن یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ ہاور صاحب میرا ایک سوال ہے, صرف ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ناظرین سے اور جتنے مہمان بیٹھے ہوئے, کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیوں یہ ساری مذہبی لوگ, کیوں یہ ساری سیکولر لوگ, کیوں یہ ساری تمام سیاسی لوگ کیوں ایک پیج پہ عمران خان کے خلاف کڑی ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کا؟ وجہ کیا ہے اس کا؟ پس منظر کیا ہے؟ وہ ساری سیاسی طاقتیں اس کے جو جس چیز پر جو مسلم ہے, پاکستان کا بقا, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کا معیشت, اس پر سب کا اتفاق ہے. الحمدللہ ہم اس غیر ضروری عنصر کو جو ہے سائیڈ لائن کرانا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے حافظ صاحب یہی کویشچن جو ہے ہم کرنل مقبول سے کرتے ہیں کہ میں صرف آخری منٹ میں صرف بات سمیٹتے ہوئے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ موجودہ بینچ صرف ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہمیں صرف قابل قبول نہیں بلکہ جو فیصلہ وہ خود کرتے ہیں ان کے جج صاحبان بھی ان کے نہیں مانتے, ان کے خلاف ہوتے ہیں. اور مجھے یہ بتاؤ, اگر وہ کہتے کہ 90 دن کے بعد الیکشن غیر آئینی ہے, تو یہ مجھے بتاؤ یہ کون سی بات ہوئی کہ مشاورت سے طے کرو کہ اگست یا جولائی یا ستمبر اکتوبر میں ہو تو الیکشن کرو, تو یہ کیا یہ غیر آئینی بات نہیں ہے؟ یہ غیر آئینی چیزیں ہم سے کیوں کروایا جا رہا ہے؟ اگر 90 دن کے بعد الیکشن کرنا غیر